کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے، اور یہ پوری کائنات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور ان کا طفیل ہے، ان کے طفیل ہے۔ اب آپ جغرافی کو لے لیں یا دوسرے جتنے ہیں، جیومیٹری ہے، آپ کی ریاضی ہے، الجبرا ہے، یہ جتنے بھی آپ نے فنون اور علوم جتنے آپ کے سامنے ہیں، ان سب سے ہم نے رب کو پہچاننا ہے، کائنات کو پہچاننا ہے۔ سائنس کو مطالعہ کائنات کہتے ہیں۔ سائنس کے فارمولے، سائنس کی تھیوریز جتنی ہیں، اگر وہ اسلام سے نہیں ٹکراتی تو ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ مثلا پانی، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ H2O، دو گیسیں ہیں نا، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان دونوں کے ملاپ کا نام پانی ہے۔ آپ شعلہ دیتے ہیں، وہ پانی بن جاتا ہے۔ آپ اس کو H4O کر دیں گے تو جو کچھ بنے گا وہ پانی نہیں ہوگا۔ تو یہ فارمولہ آپ نے حاصل کر لیا کہ دو گیسیں ہیں، وہ ملتی ہیں تو پانی بنتا ہے۔ آپ کے ہاں سائنس یہی بتاتی ہے۔ آپ کے ہاں سائنس میں پانی بنانے کا یہ جو فارمولہ ہے، کیا یہ آسمان سے پانی برسا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ سائنس نے یہ بتا دیا کہ پانی کیا چیز ہے۔ اب اس کی باقی خصوصیات وہ سائنس نے نہیں بنائی ہیں، وہ میرے رب نے بنائی۔ یہ جو پانی آپ کو ملا اور آپ نے اس کو پہچانا، تو اس پانی کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ہوا ہے، آپ سانس لیتے ہیں، کہاں آکسیجن، کہاں ہائیڈروجن، کہاں دوسری گیسیں۔ یہ ساری گیسز اگر اللہ نے نہ بنائی ہوتی تو کیا سائنس پہچان لیتی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو سائنس نے رب کی کائنات میں جتنا غور کیا، جتنا پہچان سکے، وہ بیان کر دیا۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی، دوسرے نے آ کے کہہ دیا یوں نہیں یوں ہے، مگر رب کی تخلیق میں تو کوئی غلطی نہیں کر سکتا نا، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پوری کائنات اب 10 گز کی، 10 بائی 10، آپ 10 گز چوڑی، 10 گز لمبی، وہ مربع بن جاتا ہے نا۔ اس زمین میں آپ 10 قسم کے بیج بو دیتے ہیں۔ ایک آم کا بو دیا، ایک لیموں کا بو دیا، آپ نے اس میں دھنیا لگا دیا، کچھ 10 گز کی زمین میں مٹی ایک ہے، یہ ذائقے کون بنا رہا ہے؟ کوئی درخت ہے، کوئی بیل ہے، کوئی صرف پتے ہیں، ان میں جو تاثیر ہے، ان میں جو خوشبو ہے، ان میں جو کچھ ہے، غذائیت ہے، وہ کون بنا رہا ہے؟ سائنس یا اللہ؟ اونچی گئی ہے اللہ۔ انسان کا جسم ہے، 206 ہڈیاں بتاتے ہیں غالباً۔ جتنے جوڑ ہیں کس نے بنائے ہیں؟ سائنس نے آج ان کا کچھ بدل، میٹل، دھات، کچھ چیزوں سے گھٹنے بنا لیے، ہڈیاں بنا لی۔ کیا وہ اصلی کا بدل ہیں؟ اونچی نہیں۔ تو بس اتنی بات سمجھ لیں کہ سائنس بدل سکتی ہے، سائنس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، رب تعالیٰ کی تخلیق میں ہم کوئی دخل دے سکتے؟ اونچی کہیے گا۔
اللہ تعالی علم عطا فرماتا ہے. ہوا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی. وہ ان کے حکم سے چلتی تھی. کہتے تھے تیز چل، وہ تیز چلتی تھی. کہتے تھے آہستہ چل، وہ آہستہ چلتی تھی. ہوا بنانے والا کون ہے؟ اونچی. اللہ نے ہوا پر حکومت دی اپنے بندے کو. کیا سائنس ہوا پر حکومت کر سکتی ہے؟ بس یہ باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی. ہم سائنس کے منکر نہیں ہیں، لیکن سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ لینا یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں سب کچھ بیان ہوا. مسلمان سائنسدان بھی ہوئے، انہوں نے بھی جو ریسرچ کی، تحقیق کی، جتنی ان کے تجربات ہوئے انہوں نے بیان کیے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی، زراعت، یہ کھیتی باڑی، کیا کوئی یونیورسٹی تھی جہاں وہ پڑھے تھے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ عطا فرمائی، علم عطا فرمایا. 7 سال غلہ پیدا ہوا، 7 سال قحط پڑا. انہوں نے 7 سال کا غلہ کیسے محفوظ کرنا ہے، اس کے بعد اس کو سنبھالنا کیسے ہے، غلے کی بڑھوتری کیسے کرانی ہے، یہ سب سمجھ کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو ہم آج یہ کہیں کہ نہیں، سائنس آج جتنی ماڈرن ہے، بس پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. تو پہلے لوگ اس سائنس کے بغیر بڑے امن میں تھے، بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے تھے. اور یہ کہنا کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، ان جیسے جاننے والے اب نہیں. اور جو اب جان رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ جو ہوئی ہے بہت زیادہ، جو ان کی ترقی جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اس میں ان کے پاس وسائل کے باوجود، اتنی سہولتوں کے باوجود، وہ علم نہیں ہے جو پہلوں کے پاس تھا. 21ویں صدی میں جا کر آج سائنس پر انسان کی تخلیق کے راز کھل رہے ہیں. میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے. وہ باتیں آج سائنس ثابت کر رہی ہے. سائنس آج جہاں پہنچی ہے اور پوری نہیں پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. تو ہم نے چونکہ علم سے اپنے آپ کو دور کر لیا، ہم پڑ گئے کھیل تماشوں میں. دنیا ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لی، اس کو کمانے اور برتنے میں لگ گئے. ہم نے علم سے ناتا توڑ لیا، دوسروں نے جوڑ لیا. وہ ہماری ہی کتابیں، ہماری ہی تحقیق کو سامنے رکھ کر آج کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اور ہم لوگ ابھی تک اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. تو علماء اللہ کی پہچان حاصل کرنے والے، اللہ کو جاننے والے، جب وہ جانتے ہیں تو اللہ ان پر کائنات کے راز کھول دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 100 سال ہوا ہے ابھی، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 2021 میں 100 سال ہو جائیں گے، اور جو چاند کے حساب سے پچھلا سال گزرا ہے اس میں ان کو 100 سال ہو گئے. تو کسی اسکول میں نہیں گئے، کالج میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں نہیں گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی وجہ سے اتنا ان پر فیضان کیا کہ آج سائنسدان ان کی باتوں پر تحقیق کر رہے ہیں. دنیا کی یونیورسٹیوں میں ان کی تحقیقات پر آگے کام ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس پر کائنات کے راز کھول دے، کیا اس کا انکار کریں گے؟ ہاں، جن کو سمجھ نہیں ہے پوری طرح وہ کہہ سکتے
وہ کہتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی کیا جانے، لیکن مولوی مولا والے کو کہتے ہیں۔ اگر مولوی کو اللہ سکھائے تو پھر اس مولوی جیسا کوئی اور نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دانشور، عقل مند، سمجھدار، کوالیفائڈ، لرنڈ، جتنے بھی لفظ آپ بولتے ہیں، آپ کے ہاں جو دوسرے ہیں ان کے ہاں بھی جاننا کمال ہوتا ہے، نہ جاننا نقص ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ علماء جو واقعی قرآن اور حدیث کے علماء، اب امام رازی، امام غزالی جیسے علماء آج نہیں ہیں۔ انہوں نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، ہم نے اس پر آگے کام کرنا تھا جو ہمارا رک گیا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سب چیزیں مدرسے میں پڑھائی جاتی تھیں۔ اسی مدرسے میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، حدیث بھی پڑھائی جاتی تھی، اور یہ الجبرا ہے، جغرافی ہے، یہ سب بھی پڑھایا جاتا تھا۔ الگ کیا، مدرسے کو الگ کیا، اسکول کو الگ کیا، یہ سازش تھی، انہوں نے کر دیا کہ مدرسے میں قرآن حدیث پڑھتے رہیں گے، باقی ان کو پڑھائیں گے اور ان کو پیچھے کر دیں گے۔ ورنہ علماء سائنسدان بھی ہوتے تھے، علماء ماہر ریاضی بھی ہوتے تھے، یہ سب کو جانتے تھے، ان کی تصنیفات موجود ہیں، ان کے تمام۔ آج اگر اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، محنت نہیں کر رہے، تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ قرآن حدیث پڑھنے والا سب کچھ نہیں جانتا، ایسا ہو سکتا نہیں۔ اب کتنا پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے، آج بھی پڑھنے والے، سمجھنے والے ہیں، اور وہ اگر توجہ کریں تو وہ آج بھی ان سائنسدانوں کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے والا سائنس بھی جانتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ اس کو سائنس کا پتہ نہیں۔